آدم خور بلی۔ شازیہ اپنے کمرے میں بستر پر لحاف اوڑھے ایک دلچسپ تاریخی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں سوتے تھے۔ شازیہ کی عمر ابھی 10 برس تھی اور وہ گزشتہ سال سے ہی الگ سونے لگی تھی۔ اس کمرے میں وہ اسٹڈی کرتی تھی۔ کمرے کی ایک کھڑکی مکان کے پیچھے کی طرف کھلتی تھی مگر سردیوں کی وجہ سے اس وقت بند تھی۔ دروازہ بھی بند تھا۔ کمرے کا دوسرا دروازہ اس کے والدین کے کمرے میں کھلتا تھا اور وہ بھی بند تھا۔ نیند آنے سے پہلے وہ سامنے کا دروازہ بند کر دیا کرتی تھی، لیکن اب غنودگی کے سبب وہ اٹھ نہ سکی اور دروازے کی چٹخنی لگائے بغیر ہی آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ کمرے کا بلب تو جل رہا تھا، پھر کس نے بلب بجھایا؟ اسے خیال آیا کہ شاید اس کے والد نے اندر آ کر بجھایا ہوگا یا پھر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بجلی بند ہو گئی ہوگی۔ وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی مگر اسی لمحے بلی کی آواز سنائی دی اور وہ چونک پڑی۔ بلی میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ آواز تیز نہیں تھی۔ شازیہ سمجھ گئی کہ باہر پڑوسیوں کی بلی گھوم رہی ہے۔ پھر اس نے آواز پر غور کیا تو اسے حیرت ہوئی کہ بلی کی آواز اس کے بیڈ کے نیچے سے آ رہی تھی۔ شازیہ بوکھلا گئی۔ اس نے کھڑکی اور دروازوں کی طرف دیکھا تو وہ بند تھے۔ اس کی حیرت بڑھ گئی کہ کھڑکی دروازے بند ہونے کے باوجود بلی کیسے اندر آ گئی۔ اس نے جھک کر بیڈ کے نیچے جھانکا تو اندھیرے میں بلی کی بلوری آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی اور اس نے لیٹ کر لحاف میں منہ چھپا لیا۔ چند لمحوں بعد اچانک اسے اپنا بیڈ ہلتا ہوا محسوس ہوا تو اس کے خوف میں اضافہ ہو گیا۔ بیڈ میں مسلسل حرکت ہو رہی تھی۔ وہ دم سادھے پڑی رہی لیکن خوف سے اس پر لرزہ طاری تھا۔ بیڈ کی حرکت تیز ہوتی جا رہی تھی اور شازیہ کے دل کی دھڑکن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے سرہانے کی جانب سے بیڈ بلند ہو رہا ہو۔ بلی کی میاؤں میاؤں بھی جاری تھی۔ شازیہ پر شدید دہشت طاری ہونے لگی۔ بیڈ کا سرہانہ مسلسل بلند ہوتا جا رہا تھا۔ شازیہ کو خدشہ ہوا کہ بیڈ اسی طرح بلند ہوتا رہا تو وہ فرش پر لڑک جائے گی۔ چنانچہ اس نے لحاف سے دونوں ہاتھ نکالے اور بیڈ کے دونوں اطراف کے بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ساتھ ہی وہ چیخنے اور اپنے باپ کو پکارنے لگی، لیکن منہ پر لحاف ہونے کی وجہ سے اس کی آواز لحاف میں ہی دب کر رہ گئی۔ پھر اچانک بیڈ کی حرکت رک گئی اور بلی کی آواز بھی بند ہو گئی۔ شازیہ نے اطمینان کا سانس لیا اور لحاف سے تھوڑا سا چہرہ باہر نکال کر اوپر دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بیڈ ہوا میں بلند تھا اور کمرے کی چھت شازیہ کے چہرے سے صرف 1 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ یہ دیکھ کر شازیہ کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ چلانے لگی، ابو ابو، امی ابو، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ اس کی چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا لیکن اس کے ماں باپ تک اس کی آواز نہ گئی۔ کمرے میں سخت اندھیرے کے سبب اسے کچھ نہ دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اچانک بلی کی تیز چیخ بلند ہوئی اور بیڈ یوں تیزی سے واپس فرش کی طرف گرنے لگا جیسے درخت سے پھل ٹوٹ کر گر رہا ہو۔ شازیہ کے منہ سے دہشت کے مارے ہولناک چیخ نکلی اور وہ بیڈ سے پھسل کر فرش پر گرتی چلی گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے ہوش آیا تو وہ بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ کمرے کا بلب جل رہا تھا
جبکہ دروازے کے نیچے سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا اور سوچنے لگی کہ وہ تو فرش پر گری ہوئی تھی، پھر اسے بیڈ پر کس نے لٹایا؟ وہ بلی کہاں گئی جو رات کو اس کے کمرے میں پلنگ کے نیچے بیٹھی تھی؟ اسی لمحے باہر سے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ شازیہ جلدی اٹھو، اسکول سے دیر ہو جائے گی۔ اس کی ماں کی آواز سنائی دی تو شازیہ بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سارا دن شازیہ کے ذہن میں گزشتہ رات کا خوفناک واقعہ گردش کرتا رہا اور اس کے دل و دماغ پر خوف کی چادر چھائی رہی۔ شام کو وہ ٹی وی دیکھنے لگی تو اس کے ذہن سے رات کا واقعہ محو ہو گیا۔ اس کے ماں باپ نے کہیں جانا تھا۔ 7 بجے کے قریب اس کی ماں نے آ کر کہا، بیٹی ہم تمہاری خالہ کی عیادت کے لیے اسپتال جا رہے ہیں، کیا تم چلو گی؟ نہیں امی، میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، شازیہ نے کہا۔ اچھا تم دیکھو ڈرامہ، ہم گھنٹے بھر میں واپس آ جائیں گے، تم اٹھ کر باہر کا دروازہ اندر سے بند کر لو، ماں نے کہا۔ دروازہ بند کر کے شازیہ کمرے میں واپس آئی اور ڈرامہ دیکھنے لگی۔ سردی سے بچنے کے لیے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بجلی چلی گئی اور کمرے میں گھپ اندھیرا پھیل گیا۔ شازیہ دروازہ کھولنے کے لیے کرسی سے اٹھی ہی تھی کہ بلی کی آواز آئی اور وہ ڈر کر ایک دم کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ بلی کی آواز دروازے کی طرف سے آئی تھی۔ اس نے اندھیرے میں دروازے کی طرف دیکھا اور خوف سے کپ کپانے لگی۔ دروازے کے پاس وہی بلی بیٹھی تھی جسے اس نے گزشتہ رات اپنے بیڈ کے نیچے دیکھا تھا، مگر رات کی طرح اب بھی بلی کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں جو بلور کی مانند چمک رہی تھیں۔ بلی کا جسم اندھیرے کی وجہ سے نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ شازیہ کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی اور سخت سردی کے باوجود خوف کی شدت سے شازیہ کا جسم پسینے میں تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے خوف زدہ ذہن میں سوال اٹھ رہا تھا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود بلی اندر کیسے آ گئی؟ بلی کی خوفناک آنکھوں سے خونخواری ٹپک رہی تھی۔ شازیہ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد ہی اس کی کرسی زور سے ہلی جیسے کسی نے پکڑ کر کھینچی ہو اور دہشت کے مارے شازیہ کی چیخ نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی کرسی کے نیچے سے بلی کی چیخ بلند ہوئی اور کرسی پر بیٹھی شازیہ اچھل کر منہ کے بل فرش پر جا گری۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی اور بیرونی دروازے پر زور زور سے دستک ہو رہی تھی۔ شازیہ دروازہ کھولو بیٹی، باہر سے اس کے باپ کی آواز آئی۔ شازیہ نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا جائزہ لیا مگر بلی نظر نہ آئی تو وہ کرسی سے اٹھی، کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی اور صحن کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے ماں باپ اندر آ گئے۔ بھائی اتنی دیر سے دروازہ پیٹ رہے ہیں، تم نے سنا ہی نہیں، کیا سو گئی تھیں؟ ماں نے غصے سے کہا۔ جی ہاں، آنکھ لگ گئی تھی، شازیہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اس کی ماں کمرے میں آئی اور اسے روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے بیٹی، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے اس کے قریب بیٹھ کر بڑے پیار سے پوچھا۔ شازیہ ماں سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے بولی، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اوہ کیسا ڈر؟ کیا ہمارے یہاں کوئی آیا تھا؟ ماں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، وہ گزشتہ رات بھی آئی تھی اور آج آپ کے اسپتال جانے کے بعد بھی، شازیہ نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ کون تھی وہ؟ کیا کہتی تھی؟
ماں نے حیران ہو کر کہا۔ بلی، شازیہ نے جواب میں کہا تو ماں ہنس پڑی اور بولی، کیوں مذاق کرتی ہو؟ سچ سچ بتاؤ کون آئی تھی؟ شازیہ نے گزشتہ رات اور آج کا واقعہ ماں کو تفصیل سے بتایا تو اس کی ماں پریشان ہو گئی۔ ماں نے شازیہ کو تسلی دی اور سمجھایا، بیٹی، خواب میں جو کچھ نظر آئے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ بھلا جو بلیاں سارا دن ہماری نگاہوں کے سامنے گھومتی پھرتی رہتی ہوں، ان سے کون ڈرتا ہے؟ بلی بے ضرر جانور ہے، اپنے دماغ سے بلی کا خیال نکال دو۔ یہ کہہ کر ماں کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد شازیہ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ماں نے اسے پھر سمجھایا، اور جب اس کے باپ نے سنا کہ وہ بلی سے ڈر گئی ہے تو وہ بھی ہنسنے لگے۔ کمال ہے بھائی، چند سال پہلے تو تم بلیوں سے کھیلتی تھی، اب کیوں ان سے ڈرتی ہو؟ خواب تو خواب ہوتا ہے۔ شازیہ خاموش رہی۔ اب وہ انہیں کس طرح یقین دلاتی کہ وہ عام بلی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت بھی تو نہ تھا جسے وہ پیش کرتی۔ کھانے کے بعد جب وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو اس نے پہلے کھڑکی اور دروازہ اچھی طرح بند کیا، پھر بستر پر بیٹھی اور کتاب پڑھنے لگی۔ رات کے 10 بجے اس نے کتاب رکھی اور بلب بجھائے بغیر ہی سو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سوتی رہی، پھر بیدار ہوئی تو کمرے میں اندھیرا دیکھ کر چونکی اور اسے رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر لحاف میں منہ چھپا لیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ بلی کی آواز سنائی دی اور شازیہ سہم گئی۔ بلی کی آواز بائیں جانب سے آئی تھی۔ شازیہ کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا۔ بلی کی آواز قریب سے آئی، پھر شازیہ کا بیڈ ہلنے لگا۔ بلی کی آواز دوبارہ نہ آئی، لیکن شازیہ محسوس کر رہی تھی کہ گزشتہ رات کی طرح بیڈ فرش سے بلند ہونے کے بجائے دیوار کی طرف سرکتا جا رہا ہے۔ بیڈ دیوار سے ٹکرا کر رک گیا اور شازیہ کو محسوس ہوا کہ کمرے میں پھر روشنی ہو گئی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے لحاف کا کونا ہٹا کر دیکھا تو بلب جل رہا تھا، مگر کمرے کے بیچ میں نظر پڑتے ہی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس جگہ جہاں اس کا بیڈ پہلے تھا، وہاں فرش پر ایک نوعمر لڑکے کی لاش رکھی تھی، جس کی شہرگ زخمی تھی اور اس سے خون نکل رہا تھا۔ اس لاش کے قریب ہی ایک موٹی تازی بلی بیٹھی اس کا خون چاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بلور کی طرح چمک رہی تھی۔ بلی کا منہ بھی خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ لاش کی شہرگ سے نکلنے والا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ یہ خونی منظر دیکھ کر دہشت کے مارے شازیہ کے منہ سے ہولناک چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہوتی چلی گئی۔ صبح دروازے پر ہونے والی دستک سے شازیہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ چیخنے لگی، کیا ہوا شازیہ؟ دروازہ کھولو، کیوں چلا رہی ہو؟ باہر سے اس کی ماں کی آواز آئی۔ آواز سن کر شازیہ چونکی اور اسے مکمل ہوش آ گیا۔ اس نے فرش کی طرف دیکھا تو وہاں نہ لاش تھی اور نہ بلی۔ وہ حیران ہوتی ہوئی اٹھی اور دروازہ کھولتے ہی باہر کھڑی ماں سے لپٹ گئی۔ امی، امی، لاش! آدم خور بلی لڑکے کا خون چاٹ رہی تھی، اس نے روتے ہوئے کہا اور بے ہوش ہو گئی۔ ماں نے اس کے باپ کو پکارا تو وہ دوڑا دوڑا آیا۔ شازیہ کو بے ہوش دیکھ کر اس نے شازیہ کو فرش سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ ماں بھاگ کر پانی لائی اور شازیہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دینے لگی۔ اس نے پھر کوئی خواب دیکھا ہے، اس کی ماں نے اس کے باپ کو بتایا۔ کہہ رہی تھی کہ آدم خور بلی لڑکے کا خون چاٹ رہی تھی، مگر یہاں تو کوئی لڑکا اور لاش نہیں ہے۔ چند منٹ بعد شازیہ کو ہوش آ گیا۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔ کیا ہوا بیٹی؟
کیا خواب میں ڈر گئی تھی؟ باپ نے نرمی سے پوچھا۔ شازیہ نے انہیں خواب کی تفصیل بتائی تو ماں نے کہا، اس پر کسی آسیب کا سایہ پڑ گیا ہے جو اسے خواب میں بار بار بلی نظر آتی ہے۔ میں ابھی اسے کسی عامل کے پاس لے جاتی ہوں۔ یہ سن کر شازیہ کے باپ نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ اس روز شازیہ اسکول نہ گئی۔ ناشتے کے بعد اس کا باپ اپنے دفتر چلا گیا تو ماں نے شازیہ کو ساتھ لیا اور شہر کے مشہور عامل نور بابا کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں کافی رش تھا۔ 1 گھنٹے بعد ان کی باری آئی اور دونوں ماں بیٹی نور بابا کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ سفید داڑھی اور نورانی شکل والے عامل نور بابا نے شازیہ کی ماں سے آنے کا مقصد پوچھا۔ بابا جی، میری بیٹی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ شازیہ کی ماں شاہدہ نے عاجزی سے کہا۔ کس قسم کے خواب؟ ذرا تفصیل سے بتاؤ بیٹی، نور بابا نے شازیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ شازیہ نے خوابوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا تو نور بابا نے آنکھیں بند کیں اور زیر لب کچھ پڑھ کر شازیہ پر پھونک ماری۔ پھر آنکھیں کھول کر شازیہ کے سر کی طرف دیکھنے لگا تو شازیہ کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے شازیہ کے منہ سے بلی کی آواز میاؤ میاؤ نکلی تو اس کی ماں شاہدہ ڈر گئی۔ تم کون ہو اور اس بچی کے کمرے میں کیوں جاتی ہو؟ عامل نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں عالیہ ہوں۔ میرا ٹھکانہ لڑکیوں کے اسکول کے کھیل کے میدان میں واقع برگد کے پیڑ میں ہے۔ شازیہ کے منہ سے ایک اجنبی عورت کی آواز نکلی۔ 4 دن پہلے یہ لڑکی اپنی کلاس کی 2 لڑکیوں کے ساتھ اس درخت کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے پرکار نکالی اور درخت کے تنے میں پرکار کی نوک سے اپنا نام گودا۔ وہاں میرا بچہ سو رہا تھا۔ پرکار کی نوک میرے بچے کے سینے میں چبھتی اور اسے لہو لہان کرتی رہی تھی۔ میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ شام کو آئی تو میرا بچہ لہو لہان پڑا رو رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر بے حد غصہ آیا اور میں نے انتقام لینے کے لیے اس کے کمرے میں جانا اور اسے سزا دینا شروع کر دیا۔ بکو مت، انسانوں کو کیا معلوم کہ جنات کہاں رہتے ہیں، نور بابا نے غصے سے کہا۔ اسے تمہارا بچہ تو نظر نہیں آیا تھا اور نہ اس نے دانستہ تمہارے بچے کو زخمی کیا، پھر تم کیوں اس سے انتقام لے رہی ہو؟ اسے چھوڑ دو اور آئندہ تم نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تو میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ بہت بہتر اس سے کہیں کہ یہ ایک کالے بکرے کا صدقہ دیں۔ ٹھیک ہے، اب دفع ہو جاؤ، بکرا تمہیں مل جائے گا، نور بابا نے حکم دیا اور شازیہ پر پھونک ماری۔ شازیہ کی ماں حیرت سے سب کچھ سن رہی تھی۔ چند لمحوں بعد شازیہ نے آنکھیں کھول دیں۔ بی بی، تم نے سن لیا؟ عالیہ کا تعلق جنات سے ہے جو بلی کی صورت میں شازیہ کے کمرے میں آتی ہے، لیکن آئندہ وہ کبھی اسے پریشان نہیں کرے گی۔ تم ایک کالا بکرا لے کر اس کا صدقہ اتارو اور اسے ذبح کر کے شہر سے باہر ویرانے میں پھینک دو، نور بابا نے شاہدہ کو ہدایات دیں۔ رات کے وقت شازیہ کا باپ گھر واپس آیا تو شازیہ کی ماں نے نور بابا کی ہدایات سے اسے آگاہ کیا۔ شازیہ کی ماں کی بات سن کر شازیہ کا باپ فوراً بکرا منڈی گیا اور وہاں سے سیاہ رنگ کا چھوٹا سا بکرا خرید لایا۔ ماں کے کہنے پر شازیہ نے بکرے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد قصاب کو بلوایا گیا۔ قصاب نے بکرے کو ذبح کیا اور چلا گیا۔ شازیہ کے باپ اختر نے ذبح شدہ بکرے کو ایک بوری میں بند کیا اور اپنی موٹر سائیکل پر رکھ کر شہر سے باہر ویران جگہ پر ڈال کر واپس جانے کے لیے اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا۔ روانگی سے پہلے اس نے پلٹ کر دیکھا تو بکرا بوری سمیت غائب تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ جنات صدقہ لے گئے ہیں۔
شازیہ کے باپ نے سکون کا سانس لیا اور مطمئن ہو کر گھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد شازیہ کو کبھی آدم خور بلی خواب میں نظر نہ آئی، لیکن آج بھی جب اسے بلی کے لاش کھانے کا منظر یاد آتا ہے تو وہ خوف سے کانپ کر رہ جاتی ہے۔